اینڈ یس، اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. گلف بٹوین آر لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی. سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ہز لائف، ہز فلسفی، ہز تھاٹس اینڈ دا اسلامک فلسفی. کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں؟ اسلامک پرسپیکٹو قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ افسانوں کی کتاب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے قرآن. اوکے، پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے، اگر آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں. اوکے، اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کی اوقات ہے. وہ دنیا جس کے لیے میں دن رات پیٹتا ہوں، دن رات میں رونا ڈالا ہوا ہے، تو یہ اوقات ہے بیسیکلی دنیا کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن. وہ ٹینشنیں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ صحابہ کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں تھیں. میرا خیال ہے کہ پاؤں کے تلے ہوں صحابہ کے لیے وہ ٹینشن. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر. ہفتے بعد، کچھ دن بعد، ہفتے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاؤں پہ، the world is on my feet. تو کیا خیال ہے، ٹریلینئر بن گئے تھے 10 دن بعد، بلینئر بن گئے تھے. اچانک سے کوئی جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی بابا خزانہ لگ گیا تھا؟ نو، he found that philosophy behind سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اسلامک فلسفہ مل گیا اس صحابی کو، جس کی وجہ سے he said کہ دنیا میری ٹھوکر پہ، دنیا is following me. وہ فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پاک ہے میرا رب، سبحان، پاک ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب اور اس کے لیے سبحان اللہ العظیم، ہی از دا گریٹ. کیا ہے فلسفہ اس کے پیچھے؟ تھوڑا سا سوچیں. پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ ڈز ناٹ کمٹ مسٹیکس. اوکے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہوا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اگر تجھے اس سے زیادہ مل جاتا ہے، تجھے کیا پتا ہے، تو ایروگینٹ ہو جاتا. اگر تجھے اس سے زیادہ حسن دے دیتے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی پرسنالٹی دے دیتے، تو قابو میں ہی نہیں رہتا. یا اگر تجھے اتنی دولت مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا. تو یہ فلسفہ وہ صحابی سمجھ گئے، کنٹینٹمنٹ کا فلسفہ، کہ وٹ ایور اللہ ہیز گیون می از بیسٹ فار می. اٹ ڈزنٹ مین کہ ون شوڈ ناٹ ٹرائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نکالے نہ اس اسٹیٹ سے، لیکن یہ چیز ہر وقت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیاوی پیرامیٹر سے کرتے ہیں. ہمارے لیے خوشنودی کیا ہے اللہ کی؟ پیرنٹس کیا دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی جاب اچھی لگ جائے، اوکے، یا یہ تعلیم اچھی حاصل کر لے. اور اگر اس نے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی، بیچارہ فیل ہو گیا، یا وہ ڈگری نہیں کر سکا جو ہم چاہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، تو ہم اس کو کیا ایکویٹ کرتے ہیں کہ بد نصیب ہے بیچارہ، بدقسمت ہے، اس کو ملا نہیں، چیز نہیں ملی، یا اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعائیں نہیں سنی. جبکہ صحابہ دنیا مانگتے تھے، دنیا تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہے، رائٹ؟ دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دینی ہے، دنیا تو ہر محنت کرنے والے کو دینی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز کچھ اور ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت. اصل چیز کیا ہے؟ نصیب. اصل چیز کیا ہے؟ رزق. تو وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں رکھنا. جھونپڑی میں رہ لیں گے، گٹر کے کنارے رہ لیں گے، لیکن ہدایت پہ رکھنا، ہدایت ہمارے ہاتھ سے کہیں نہ چلی جائے. تو بہت بڑا گلف ہے. سورہ البقرہ آپ پڑھیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. ہم میں سے شاید آدھے کافر ہو جائیں سورہ البقرہ پڑھ کے، بتا رہا ہوں آپ. کیوں؟ کیونکہ اس حد تک مٹیریلزم حاوی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے آدھے لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو امپاسبل ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی ہمارے سے. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات اس لیے کہ ہم اس حد تک قائل ہو چکے ہیں، اس حد تک قائل ہو چکے ہیں رانگ ویلیوز کا، مٹیریلزم کا، کہ اب ہر وہ بات ہمیں چبھے گی جو ہماری ان ویلیوز کے خلاف جاتی. اس حد تک ہم لوگوں کو پریز کرنے میں جا چکے ہیں، اس حد تک شو آف ہے، اس حد تک شو آف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اسپیشلی ہمارے پنجابی کلچر اتنا شو آف ہے، اتنا شو آف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا.
लोगों को खुश करने के लिए शो ऑफ, एक दिन का शो होना चाहिए, जबरदस्त शो होना चाहिए, और नुकसान जितना मर्जी हो हमें क्या, लेकिन शो नजर आना चाहिए जी, शोर शराबा होना चाहिए, किस लिए, लोगों को खुश करने के लिए। ओके, तो कुरान उसके बिल्कुल ऑपोजिट। कुरान की दुनिया जब आपके सामने खुलेगी आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये हो कैसे सकता है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि ये हमसे डिमांड की जा रही है, क्योंकि अब हम नफ्स के गुलाम इस हद तक बन चुके हैं, और इतना गल्फ है, इतना गल्फ है, इतना नुकसान हो चुका है, इतना नुकसान हो चुका है कि आई कैन गो ऑन टॉक एंड टॉक एंड टॉक, कि मैं आप लोगों को रियलाइज करवाऊं और खुद भी रियलाइज करूं कि कितना नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े दीनदार लोग, मतलब कि वो कोसों दूर हैं कुरान की फिलॉसफी से, जिनमें हम भी हैं, ऑफ कोर्स मैं तो अपने आप को भी डालता हूँ, कुरान की फिलॉसफी से इतना ज्यादा हम दूर हैं, लेकिन नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह को रब भी मान रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सूरह अल बकरा जो मैंने आपको कोट की है ना, उसको कभी तफसीर से जरूर पढ़िएगा, आपके सामने एक नई दुनिया खुलेगी, आपके सामने एक नई डायमेंशन खुलेगी, और आप कहेंगे कि यार या तो मैं धोखे में रहा हूं सारी उम्र, या ये बातें गलत हैं, नाउज़ बातें तो गलत हो नहीं सकती, अल्लाह ताला की बातें हैं, सहाबा की बातें हैं, इसका मतलब है कि शायद फिर मैं ही धोखे में रहा हूं सारी उम्र, मैंने ही दुनिया को सर पे चढ़ाया हुआ था, इसलिए दुनिया जो है मेरे सर पे नाच रही थी। दुनिया को जब सर पे नचाना है, सर पे चढ़ाना है, तो फिर दुनिया तो नाचेगी ना, दुनिया तो जो है वो आपको तंग करेगी, दुनिया तो मुख्तलिफ मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने जो है वो लेकर आएगी। ओके, तो ये बहुत बड़ा गल्फ है हमारे माइंडसेट में और इस्लामिक फिलॉसफी। अल्लाह ताला के नज़दीक वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती जो हमारे लिए हवा बनी हुई है, और अल्लाह ताला एक सेकंड में उनको जो है वो दूर कर सकते हैं।